السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور احباب کو بھی اس کی تلقین کریں۔ جو کچھ میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ میرے ذاتی مشاہدے، مطالعے اور تجربے پہ منحصر ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں وہ ساری غلط ہو یا ساری صحیح ہو، یا آپ اس سے مختلف رائے رکھتے ہوں، لیکن اس کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ سچ ہر صورت میں لوگوں تک پہنچے۔ 27 اکتوبر کو پوری دنیا میں یوم سیاہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی منایا گیا۔ پاکستان میں سرکاری طور پہ تقاریب بھی ہوئیں، پوری دنیا میں مظاہرے بھی کیے گئے، اور یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ جیسے پاکستان کی موجودہ حکومت کی پالیسی کشمیر سے متعلق دیگر حکومتوں سے مختلف ہے۔ ناظرین، جب عمران خان صاحب نے UN میں تقریر کی تھی تو انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ اپنی رائے کا اظہار کیا اور پوری دنیا کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا، ان کو بتایا کہ کشمیریوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ 80 لاکھ کشمیریوں کو بند رکھنے کے لیے، ان کی زندگی سے رابطہ کاٹنے کے لیے 8 لاکھ بھارتی فوج کشمیر میں موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ایک اور مثال دی کہ اگر 8 یہودیوں کے ساتھ یا 8 امریکن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے جو گزشتہ 70-80 دنوں سے کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا دنیا اس کا نوٹس نہیں لے گی؟ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں ناظرین، دنیا تو اگر سائبیریا میں کتا بھی مر جائے تو اس کا بھی نوٹس لیتی ہے۔ دنیا تو ویل مچھلیوں کو بچانے کے لیے اربوں روپے کا بجٹ مختص کرتی ہے۔ دنیا تو جانوروں کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں بھی دے دیتی ہے، اور اس کی مثالیں بھی دنیا میں ہی موجود ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مہذب اور متمدن دنیا جس نے ہمیں اپنے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، یا جن کی غلامی کو ذہنی طور پہ ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے؟ جب خان صاحب نے تقریر فرمائی تو آپ کو پتہ پورے ملک میں بہت جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب ایسا تو آج تک کسی نے یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا تھا، اور کیا ہو گیا تھا۔ آپ کو اس بات کا علم ہے اس کا عملی نتائج کیا نکلے؟ اس تقریر کے بعد سے کیا کشمیریوں کو کسی بھی سطح پہ کوئی ریلیف ملا؟ نہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ گزشتہ 25 سال سے دنیا میں 4 بڑے کشمیر سینٹر کام کر رہے تھے؟ ایک لکسمبرگ میں تھا، ایک لندن میں تھا، ایک واشنگٹن میں تھا، اور ایک مجھے ابھی تیسرے ملک کا نام معاف کیجئے میرے ذہن سے نہیں گیا۔ 4 تھے۔ پروپیگنڈا تو ہم یہ کرتے رہے کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صدر ٹرمپ جو بڑھ بڑھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی صلح کرواؤں گا، میں اس مسئلے کو حل کراؤں گا، اور باقاعدہ قراردادیں بھی امریکن سینٹ کی طرف سے پاس کی گئیں جس میں انڈیا سے کہا گیا کہ آپ یہ جبر، یہ ظلم و ستم ختم کریں۔ لیکن پریکٹیکل نتائج یہ ہیں ناظرین کہ وہ 4 کشمیر سینٹر بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا، پاکستان کا کوئی اخبار یہ خبر بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے نا۔ ہمارا مسئلہ تو ہوتا ہے ہر روز کا کہ آج بکنے والی خبر کیا ہے، اور بکنے والی خبریں اللہ کے فضل سے ہمارے اپنے ملک میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے دنیا کو دیکھنے کی یا جاننے کی یا سمجھنے کی کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا ابال اٹھ رہے ہیں، کیا منصوبے بن رہے ہیں، دجالیت کی کون کون سی شکلیں متعارف کی جا رہی ہیں۔
ہم تو ظاہر ہے اپنا میڈیا تو اپنے حساب سے دیکھے گا کہ فلاں اگر اسکینڈل کو چھالیں تو ان کو کتنے اشتہار ملیں گے، فلاں کو چھالیں تو کتنے اشتہار ملیں گے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان بھارت کی دوستی کے چکر میں شاہ سے بڑھ کے شاہ کا وفادار ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان امبیسی کابل میں جب یہ یوم سیاہ کی تقریب منائی جا رہی تھی تو ایک بڑے ہجوم نے پاکستان امبیسی پہ حملہ کر دیا۔ گو کہ اس حملے کو جو وہاں پہ ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے روکا خاصا، لیکن ان کے پتھراؤں سے کچھ لوگ زخمی ہوئے، بچا گئے، اور انہوں نے صدر اشرف غنی کی ہدایت پہ بھارت کے حق میں نعرے لگائے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جس طرح کنٹرول لائن پہ بھارتی حکومت کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، افغانستان کی طرف سے بھی جاری ہے۔ کبھی آپ نے اس بات کا تصور کیا تھا کہ افغان اس قابل ہوں گے کہ وہ پاکستانی فوج کے ساتھ جنگ کریں یا ان پہ فائرنگ کریں؟ انہوں نے کل ہی چترال میں ہمارے گاؤں میں گھس کے 6-7 لوگوں کو زخمی کیا، جن میں فوجی بھی شامل ہیں۔ گو کہ جوابی فائرنگ میں ان کی پوسٹیں اڑا دی گئی ہیں، جو بھی کچھ کر دیا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں 16 ووٹ اسلامی مسلمان ملکوں کے نہیں ملے تھے یہ قرارداد پیش کرنے کے لیے، جس طرح ہم کوئی بھی بڑے مسلم ملک کو ابھی تک اپنی حمایت پہ راضی نہیں کر سکے، اسی طرح یہ مسئلہ بھی جوں کا توں باقی ہے۔ خان صاحب کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑتے ہیں جب کوئی ملک اپنی خارجہ پالیسی اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ بنگلہ دیش ایک بہت چھوٹا ملک ہے، ہم سے الگ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ آج وہ دنیا کا چین کے بعد سب سے بڑا کاٹن کا ایکسپورٹر ہے، جبکہ ہمارے تاجروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے آئیڈینٹی کارڈ والی شرط پوری نہ کی تو پاکستان کو فیٹ آف بلیک لسٹ میں ڈال دے گا۔ ہمارے تاجروں نے ٹی وی پہ بیانات دیے ہیں کہ شبر زیدی صاحب نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ سے یہ شرط اس لیے پوری کرا رہے ہیں کہ IMF کی طرف سے یہ ریٹن معاہدے میں لکھی گئی ہے۔ ناظرین، جب اس طرح کے معاملات ہوں اور ہم دعوے بڑھ چڑھ کے کریں تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اپنا عمل ہمیں بہرحال اپنی آزادی رائے کا احترام خود کرنا ہوگا، دنیا نہیں کرے گی، اور اس کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو منافقت اور کرپشن، یہ دونوں بیماریوں سے جان چھڑوانی ہوگی۔ میں تو جیسا چل رہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔